میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے ایک بار ذرا اکھاں بند کر کے نا ذرا پڑھ چھڑیو، لگے پتہ پڑے ہے کسی نے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. دیکھو نا مزہ آیا نا پڑھنے کا. اب بس کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح پڑھنا ہے. کوشش کیا کرنی ہے؟ اسی طرح پڑھنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ کیا نہیں پڑھتا ہے، آپ پھر اسی طرح پڑھتے ہو. مزہ تو تب ہے نا حضرت آپ بغیر اوکا کیے بہ جا تو تھے تو لے لیں میرے کو بہ جا پتر اتھے جا. دکھ یہ ہوتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے. ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں اگر اب اجازت دیں تو. اچھا صبح حضرت جی ناشتہ صاحب نے کیا تھا؟ مولوی صاحب نے کیا تو نہیں؟ سپیکر کر لو. کیا سی کیا پہ کر لیں؟ اچھا ناشتہ آپ پہ کر لیں دے ہو تو درود پاک آپ پہ کیوں نہیں پڑھ دے؟ اللہ 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 سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ. عید گزری، سارے نے نویں کپڑے سوائے سن؟ مولوی صاحب نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا عید آ گئی ہے نویں کپڑے سوالو؟ کہا تو نہیں تھا؟ آپ پہ سوال ہے سارے نے. اچھا کپڑے آپ پہ سوال ہیں دے، درود پاک نہیں آپ پہ پڑھ دے کوئی. جب یہ حالات ہوں تو پھر پتر پھر حالات بھی تو یہی ہوں گے نا. مہنگائی، سیلاب، جو کچھ بھی ہو. جی نہیں نہیں حضرت میں ایزی ہوں. مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا؟ اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، حق چاہ نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا فیضان محدث اعظم پاکستان، زندہ باد علماء اہل سنت. زندہ. یعنی مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا حضرت جی؟ ارے قربان جاؤں، جب ان کا نام لو پھر گرمی کیا سردی کیا حضرت ہے. نہیں کیا میرے خیال سے آپ کے خیال سے میرا ذہنی توازن خراب ہے؟ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. نہیں حضرت جی ان کے نام کی برکتیں بڑی ہیں. قربان جاؤں اتنے شراب تے نشہ کرے تو ان کا نام نہیں کچھ بھی کرے گا. شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے، ان کے نام کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا ہے. ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. گرمی کیا ہے آپ ہی گرمی سردی میں پڑے ہوئے، باقی کچھ بھی نہیں. بہاروں خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت. گرمی بھی ہو دی، سردی بھی ہو دی، بارش بھی ہو دی، بہار بھی ہو دی، خزاں بھی ہو دی. ہم تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں، ہمارے یار کی طرف سے آئی ہے. فقیروں کا نہیں کام ہوتا رولا شولا ڈالنا حضرت جی. وہ گرمی میں بھی خوش رہتے ہیں، وہ سردی میں بھی خوش رہتے ہیں. ڈالے حضرت جی ہم نے تو شاید سیکھ ہی رونا لیا ہے حضرت جی. ہم نہیں کسی حال میں خوش. بارش آئے گی تب بھی روئیں گے، نہیں آئے گی تب بھی روئیں گے. سردی آئے گی کو راضی تو نہیں ہو جائیں گے ہم نے پھر بھی رونا ہی. او بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ. گرمی آئے گی پھر بھی روئیں گے حضرت جی. مجھے نہیں پتا ہم کس حال میں خوش ہیں حضرت جی. ہم نے قسم کھا لیا کہ رونا ہی ہے بس حضرت جی. ہم نے قسم کھا لیا رونا ہی ہے حضرت. ہم ہر حال میں روتے ہیں حضرت جی. امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، صحت مند بھی رو رہا ہے، بے اولاد بھی رو رہا ہے، اور دکھ کی بات ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے حضرت. آپ کو خوش نہیں ملے گا کوئی بھی حضرت. آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. نہیں بڑی احتیاط کیا کریں حضرت. یہ میری بات یاد رکھیں. سب سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. بلکہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی. زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے. پتہ نہیں جب بارش آتی ہے ہم کیا کیا بولتے ہیں. زبان سے نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بائیں والے نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا، اعتراض کیا گیا تھا مالک کے رنگ پہ حضرت جی. بائیں والے نے لکھا حضرت کا وصال ہو گیا. بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے. مرید نے اس کی حضور کی بنی. فرمایا سارے رل کے نا مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے. مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ساری رات قیام، دن کو روزہ، تقوی، زہد، توکل، قناعت، صبر، رضا، سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا، بارش شروع ہوگی، بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے۔ فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں، کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی حضرت، کم تب بھی ہے۔ میں بھی حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا میں حضرت، ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت، میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت، میرا یہی کام ہے، میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت۔ یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی، اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ لکھتا ہے وقت اخیر نا یہ نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت۔ آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے حضرت، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے، بس گرمی پھر روئیں گے۔ یہ سردی آنے والی ہے جی، سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، وہ ٹھنڈ پڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے حضرت۔ یا تو ہوتا ہے نا سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہے، ہم ہر رات ایک ایک ہزار بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، نہیں پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے۔ سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے حضرت؟ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے حضرت۔ اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو، رنگ ہے مالک کے سارے حضرت۔ تو بندہ ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا، وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا میاں، تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا۔ جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا حضرت۔ یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا، اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار ہیں نا، ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں ایتھو روٹی کتھوں جنگی لب دی ہے؟ دنیا دار جو ہوئے ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، پوچھا بھئی اتھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں، ہو جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے، وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا حضرت۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت بیٹھے تھے، گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی۔ فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی، حضرت نے جواب دیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے لیے۔ جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا، حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کٹی ہے۔ میں نے کہا کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو؟ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟
تو آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق، میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں، جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا۔ دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، بھائی اتھے رہنا کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ تھلے ہی رہی ہو پتر، جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے، جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے حضرت جی، وہ پہلے ہی پیرے ہی رہی ہو میاں۔ کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے ہے، کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے۔ پیری رہی ہو پتر، پیری رہی ہو، دعویٰ نہ کریو کدی، دعویٰ نہ کرنا۔ کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا۔ اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا، فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی۔ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی۔ فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ رحم فرما۔ فرماتے جب 8واں دن آیا نا، اپنے ساتھ دھوپ لے کے آیا۔ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ فرماتے امتحان کس طرح ہوا؟ میرے پاس ایک عورت گزری حسین و جمیل، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں۔ مت ماری گئی ہوئے بندیا، پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا بھی آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت ذات کیسے آ گئی؟ ہوش کر تھوڑی سی۔ کہتے شہوت غالب آئی، میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے نہ اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا۔ فرماتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا، غیب سے آواز کی آتی ہے، واہ بندیا واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا غیراں پیچھے میں ہیں، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا غیراں پیچھے میں۔ فرماتے ہیں یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی طرف بڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا۔ حضرت یہ امتحان ہے میاں، ادھر امتحان ہوگا، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی گرمی سے کبھی سردی سے، کبھی بارش سے کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے، کبھی بیمار کر کے، کبھی خوشی دے۔ یہ امتحان، یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے، ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں۔ حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان میں۔ صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے وکھرے وکھرے ہیں، بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں ہیں۔ امتحان کا انداز وکھرا ہے، سٹائل وکھرا ہے، سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان ہیں، سارے کمرہ۔ اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا، کیسا کریم ہے امتحان لینے والا، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے، نہ کو تیاری کرے تو حضرت صاحب کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے۔ ایسا امتحان، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے، اے سوال نہیں تھے، اے جواب نہیں، نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں۔ اس لیے دھیان رکھنا، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، حضرت سب کا امتحان ہو رہا ہے حضرت۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب کا امتحان، کسی نو چٹا کر کے امتحان، کسی نو کالا کر کے، کسی دا قد اچھا کر کے امتحان، کسی دا چھوٹا کر کے، کسی نو سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نو کچھ، سارے امتحان میں۔ کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان، سب کا امتحان، سب کا امتحان جی۔ اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتا ہے، دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا۔ حضرت ہم نے سمجھا شاید مکان بنانا تھا، نہ بھائی، یہ یاد رکھنا جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو ندا کر کے کہتا ہے، اوے بندے،
اور تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، نیچے. تو کیا کرنے آ رہا ہے اوپر؟ تیری نیچے جگہ ہے، نیچے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ بناؤ، اوپر والا نہ بناؤ، بناؤ بناؤ، لیکن بھائی نیچے والے کی بھی تیاری رکھنا. ہاں، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا. اب فرماتے ہیں بادشاہ نا اپنے باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی. وہ دور نہ ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ ہاں جی، تب بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے. یہ دیکھیں نا جب سیلاب آیا ساری قوم حضرت جی فیس بک پہ ہیرو بنی ہوئی تھی. وہ جی کتنے نے حکمران، کتنے نے حکمران، پتہ نا فیس بک تے لگے دے ہیں. ایننا جو ایک بھی نہیں ہے جڑا سامنے کھلو کے پوچھے حضرت صاحب جب کوئٹہ ڈوب رہا تھا آپ کتنے تھے؟ ایننا جو کوئی بھی نہیں آنا جو حضرت. یہ فیس بک دے ہیرو نے سارے. یہ آج کل فیس بک پہ سارا کچھ کر دے. اور بھائی روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو، روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو، باقی تو سارا کچھ فیس بک پہ کرتے ہو. جب سیلاب آیا ساری قوم جناب لگی ہوئی تھی، اے جی کتنے نے حکمران، اے جی سوات ڈوب رہا ہے، بحرین ڈوب رہا ہے، مدائن ڈوب رہا ہے، تونسا ڈوب رہا ہے، راجن پور ڈوب رہا ہے، حیدرآباد ڈوب رہا ہے. کدھر ہیں حکمران؟ فیس بک کے ہیرو سارے. یہ بھی الیکشن آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے نا ووٹ لینے، ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھے گا حضرت کتنے تو. تب اس قوم کا حال یہ ہے، کوئی ایک بسکٹ پہ ووٹ دے گا، کوئی چائے کے کپ پہ ووٹ دے گا، کوئی بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے گا، کوئی ایک کباب پہ ووٹ دے گا. فیس بک کے ہیرو ہیں یہ سارے، یہ سارے فیس بک کے ہیرو ہیں. فیس بک پہ لگ کتنے نے جب ووٹ مانگنے آئے گے ایک بھی نہیں ان میں سے پوچھے گا کہ جناب جب پاکستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے آپ؟ کوئی نہیں پوچھے گا. آپ سب نے ووٹ دینے ہیں حضرت. فیس بک کے ہیرو. بھائی ایک کام کریا کرو، روٹی بھی فیس بک تے کھایا کرو. بس میں اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، اس سے زیادہ میں کیا کھپوں حضرت. بس اسی کے حضور دعا کروں گا، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے. آمین آمین. اتنا ہی کہوں گا. تسی تے جاگنا کوئی نہیں، میں انہوں نے اپنے گل پا لواں. مودری عرضی پہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اتنا ہی کہوں گا بس، اس قوم کے لیے اتنا کہہ سکوں گا. کیونکہ ابھی تک ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں حضرت سارے. یہ میری قوم سب کچھ فیس بک پہ کرتی ہے آج کل. بات اسی دن بنے گی جس دن یہ قوم جاگے گی حضرت جی. پتہ نہیں جاگے گی کب حضرت جی. ملک دیوالیاں ہونے والا ہے حضرت جی. یہ تو ابھی سیلاب ہے نا، مشکل تو ابھی بعد میں آنی ہے. فصلاں رڑ گئیاں، گودام رڑ گئے حضرت. پتہ نہیں کب یہ قوم جاگے گی حضرت جی. کب ہم جاگیں گے حضرت جی. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے ہیں. ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے. یہ موبائل آپ نے پکڑ رکھے ہیں، سامسنگ ان کا، نوکیا ان کا، آئی فون ان کا. ہیں جی یہ جو آپ کو دو بنا رہے ہیں، اوپو شوپو ویوو شیوو، وہ بھی آپ سارا چائنا سے خرید کے ادھر جوڑ رہے ہیں بس اس کو. ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، سوزوکی ان کی، ایم جی ان کی، ہنڈائے ان کی، کیا ان کی، مرسڈیز ان کی، بی ایم ڈبلیو ان کی. ہم نے کیا کیا 75 سالوں میں؟ ہم نے 75 سالوں کا رزلٹ یہ نکالا، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں. قبلہ میں بڑے ادب سے پیر صاحب، حضرت صاحب، میں، حضرت صاحب، حضرت صاحب، حضرت صاحب، تسی صاحب، پورا فیصل آباد صاحب، پورا سیالکوٹ صاحب، پورا گجرانوالہ، پورا پنجاب، پورا کے پی کے، پورا بلوچستان، ہیں جی پورا سندھ، سارے مقروض حضرت. یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی حضرت.
اگر آپ دکھاؤ جی، اگر آپ یہ موبائل پکڑ کے بڑی شو مار رہے ہیں آپ مقروض ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی ہم نے سود پہ لے رکھا ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. مقروض جڑا بچہ آج دوپہری جمعہ او بھی مقروض، جڑا آج مغرب تو بعد جمعہ او بھی مقروض، جڑا 9 بجے جمعہ او بھی مقروض. 10:20 ہو رہے ہیں، جو 10:19 پہ پیدا ہوا وہ بھی مقروض، جو 10:22 پہ پیدا ہوگا وہ بھی مقروض. یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے. سڑکیں گروی، روڈ گروی، سٹیل مل خسارے میں، پی ٹی سی ایل بیچ دیا، وابڈا آدھی بک گئی، آدھی بکنے والی ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. کیونکہ میری قوم آج کل فیس بک پہ جاگتی ہے، ویسے میری قوم سو رہی ہے جی. اور انشاءاللہ جس دن یہ قوم جاگ گئی نا، پھر اللہ کے فضل سے دیکھو ہوتا کیا ہے. میں حضرت صاحب سارا دن آج ادھر گھوما ہوں، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. کیا ہے آپ کے فیصلہ بارڈ میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی. کیا ہے جی؟ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. دیکھ دیکھ رونا آتا ہے. اوہ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ اللہ اللہ بے شک. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور سر شیدہ بیان میرے جو موجود ہے. تو نکالنے والا بن، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے، تو نکالنے والا بن. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یو کے جائے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی، لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے، قرآن غلاف میں ہے، قرآن تعویذوں کے لیے ہے، قرآن تراویحوں کے لیے ہے، قرآن دم کے لیے ہے، قرآن شبینے کے لیے ہے، قرآن کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے، قرآن پوری شادی پہ قرآن کی مخالفت کر کے دلہن کو قرآن کے نیچے بھیجنے کے لیے. بس جس دن تمہارے کردار میں قرآن آئے گا اللہ کی قسم ہے پھر تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے، تم یو کے نہیں جاؤ گے، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، تم جرمنی نہیں جاؤ گے، وہ تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے. لیکن قرآن دیکھو جی، جن کے پاس علی ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جن کے پاس علی ہوں حضرت وہ قوم پڑھنے جائے کہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ علی ایتھے ہی نہیں، بس ایتھے علی کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں. جس دن علی ایتھے تے کردار چاہ گئے پھر تسی پڑھن نہیں جاؤ گے، پھر وہ آ کے کہن گے تاڑے گل علی نے کوئی سانو بھی پڑھاؤ ہے. پڑھایا بھائی، ہر علم کو دیکھو تمہیں پیچھے ایک مسلمان نظر آئے گا. جب وہ علی والے تھے، جب وہ قرآن والے تھے، ہر علم اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو، تمہیں مسلمان نظر آئیں گے سب کے پیچھے حضرت. جب وہ قرآن والے تھے، جب وہ علی والے تھے. اب نہ ہم قرآن والے ہیں نہ ہم علی والے ہیں. قرآن الماریوں میں، علی صرف ناروں میں حضرت. نہ قرآن کردار میں نہ علی کردار میں. نہیں حضرت جی، محنت کرو حضرت، محنت کرو یار، خدا کا واسطہ اٹھو یار. 75 سال ہو گئے، تمہیں پاکستان دیکھ کے رونا نہیں آتا ہے؟ تمہارا دل نہیں کڑتا اپنے پاکستان کو اس حال میں دیکھ کے حضرت؟ سارے باتیں کرتے ہیں، گرین پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں حضرت. ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمیں پوچھو ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں.
کڑی لوہاندہ کو توک کیا ہے لوہندے نے انگوٹھی لوہاندہ کو توک جب مجھے مشین سے جو گزار دیا تو بات ختم ہو گئی پگ لوہاندہ ایک دفعہ اس نے پگ چیک بھی کی ہے میں حضرت وہ آج میں نے نا ذرا کس کے باندھی ہوئی ہے میں سعودیہ ایئرپورٹ نا عمرے کے لیے جب میں نے بڑی کر کے باندھی تھی نا مجھے کہتا اتارو میں نے اس کو کہا میں نے کہا تم نے چیک کیا ہے مجھے تب اتارنے کا تک وہ کہتا میں کہہ رہا ہوں تو اتارو وہ میری پاگ اتروا کے نا جا کے اس کو کہتا آپس میں جو اس نے بات کی کہتا ہے مانگنے والے بھی اتنی بڑی پاگ باندھتے ہیں مانگنے والے ہیں ہم مانگنے والے ہیں باہر ہم مانگنے والے مشہور ہیں پتر ہم سے کوئی کارنامہ نہیں ہوا ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں بچہ مانگنے والوں کی پھر عزت کوئی نہیں کرتا بیٹا ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں کسے ہم نے نہیں مانگا یار ہم باہر مانگ یہ آپ ادھر ہی توتے ہاں بنے ہوئے ہیں سارے یہ 14 اگست کو سارے آپے سے باہر ہوئے تھے باہر آپ مانگنے والے مشہور ہو یہ ادھر ہی ہیں مصباحی صاحب کی پھوپھا باہر مصباحی صاحب جائیں تو ایئرپورٹ پہ مانگنے والا کہتے ہیں ہمیں کس کے سامنے نہیں کہ کولا لے کے مانگنے ہم اور مانگنے کے لیے بنا تھا یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا ہم نے مانگنے والا بنا دیا اٹھو پتر میں کرنے کو وہی رٹی رٹائیں تقریریں کر سکتا تھا آتی ہیں ساری ہمیں کوشش کی ہے یار اٹھو پتر ہوں میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا حضرت جی کیونکہ آگے بھی پورے 11 بجے بیان ہے میں حضرت صاحب اس وقت بھی زلزلہ آیا نا چلو میں کان سے کہہ دینا ہوں سن کوئی نہ لگے حکمرانوں کی تو موجیں لگ گئی ہیں انہوں نے مانگنا پھر باہر جا کے پاکستان روڑ گیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو پیسے ملنے نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں ملنا سارے جیبوں میں جانے ہیں ان کی تو موج لگ گئی حضرت سیلاب آنے سے دکھ تو آپ کو ہے تکلیف تو آپ کو ہے دکھ تو مجھے ہے میں تڑپ رہا ہوں تو مجھے لگ گئی حضرت جی باہر سے آنا ہے جناب بٹنا ہے آپس میں ہیں سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں وہ ہے ہی زلزلوں کی سر اور سب سے بڑی بات جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا ہیروشیما ناگاساکی جس نے ایٹم بم بھی کھایا لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی حضرت یہ ٹویوٹا ان کی ہے نا جی ٹویوٹا ان کی ہے میاں جی یا 1.6 یہ آپ کی 1.8 یہ گرینڈی یہ فارٹیونر یہ ریوو ڈالا یہ ان کا ہے میاں جی سب سے زیادہ سیلاب سب سے زیادہ سونامی پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود سونامی کے باوجود زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جانڈے نے سدھے ہوتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں ایٹم بم بھی کھایا زلزلے بھی سب سے زیادہ سونامی بھی سب سے زیادہ پھر بھی ترقی جاؤ ایک کیا ہو جاپانی کی کر دینا کہتے 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا کہتے ہیں ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہی نہیں جانا کوئی ہوٹل ٹھہرنا سے کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہوٹل رہ کے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں وہ پھر بات وہی آ گئی نا جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی رحمت ہے نا روئیں گے بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے روتے ہیں جی لوگ روتے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے بیٹی ہو گئی ڈوب مار کے تھے جا کے حضرت یاد رکھنا اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے لیکن عوام میں رائج ہے بولا جاتا ہے کیا جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے یاد رکھنا بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا کیوں بیٹی صرف آئے گی نہیں ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی ابو جی
میں تاں ہی آئی جے وہ تاڑے تو راضی جے لیکن دکھ کی بات یہ ہے بیٹی آئے گی تو قوم رتی ہے مہمان رحمت ہے مہمان آئے گا پھر روئیں گے قسم ہی کھا رہی ہے اگر رونا ہی ہے قسم ہم نے کھا لی ہے دروازے ہم نے بند کر دیے امب چوپن تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے یہ سنو پتر یہ یورک ایسڈ یہ ہیپاٹائٹس یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا ایک کام خراب ہویا ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ پتہ شامل کرو لوکاں خدا دی قسم ودے گا بھی صحت بھی ٹھیک رہے گی میرے شیخ ہیں جی لاہور میں اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے میرا اندازہ ہے اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں اتنی ہے میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت ہی کھاتے دیکھا میں پیچھے بھی گیا حضرت اس بھی گوشت ہی کھا رہے تھے میں نے عرض کی میں حضرت ذرا گوشت تھوڑا گایا کر انہیں فرمان لگے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیمہ دا خادم تے ڈاکٹران دا نوکر بھی ہیں عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے کہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے بلڈ پریشر نہ ہو جائے فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا میں حضرت ہو کیوں فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں میں پہلے پیالی میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسے ماڑے کار جاندی ہے میں پھر کھانا ہوا ایک کام موضوع ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پہ وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا یار دل بڑے کرو یار میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا اور کرتا ہے حضور کیسے فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں ہے ایسی وڈی کو دلیل ہو سکتی ہے اسی کنڈی 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 پھر کی ہویا پھر اتوں بھی کنڈی پھر اتوں بھی کنڈی کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا کھولو بڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا دل کھول کے ان کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی وہ پریشان ہے اس وقت روٹی سے بھی وہ پریشان ہے مدد کرو ان کی وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ہیں جی وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ وہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں مخالفت کرنی ہے انہوں نے پھر کیا کیا ایک انگلی کڈی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لہن دی اللہ یوز 3 ہی انگلیاں ہوندی ہیں 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی 3 ہی ہوندی ہیں پھر اس سے کیا ہے صحت ہے ان کی تسی 2 سوٹیاں نہ کنہ کا کھا لو گے 2 یا 3 چولاں دے دانے آندے نے بس وہ بھی پھر اندر چنگی چت کے جاندے نے ادھر جی میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں تھوڑا بندہ کھاتا ہے صحت ٹھیک اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آ جو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جان گے اسی کس طرح کھانے ہیں بک آنا بک اوڈی بک پر سٹن دے دے تو پھر کیا ہوا ہسپتال بھر گئے آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو اہی تو ادو ہی چھڑنے ہیں کہ جدو بس ہون جگہ کوئی نہیں رہن دیا
ساڈا صاحب وہی ہو، کوئی بندہ بیمار ہو گیا کھا کھا کے نہ جا پیا، اٹھے ہی نہ جائے، وہ کیم ہوراں نے پوڑی بھیجی، چل پوڑی کھا کم تھوڑا تھلے جائے، کہندا کیم صاحب جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیندا۔ میں یار روائیے نہ اج کو صاحب ہی چڑھی ہے۔ میرے مرشدہ نے فرمایا سایہ بھی کر ماں، تو روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے۔ کہنے لگا حضرت جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں تھوڑا اور نہ کھا لیندا۔ ساڈا صاحب اسی ادو ہی چھڈنے ہیں جدو ایتھے تک ہو جائے، بس جی ان جگہ کوئی نہیں رہی ہے۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ، موج لگ جائے گی۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ۔ کہتے میں نے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی۔ کہتے جس دن میری واپسی تھی نا، ٹور مکمل ہو گیا، میری واپسی تھی، کہتے ہیں میں نکلنے، میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے، میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں نا۔ تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا، کہتے میں بازار گیا اور میں نے وہاں ایک کیمرہ خریدا۔ ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا۔ اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا، حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا، تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن کوئی وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی، یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں۔ کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوں، یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا بھئی رسید تو دے دی، میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، کیونکہ آپ بھی مہمان ہیں، جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا۔ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ، کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا، کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا، میں دکان پہ جاؤں گا اس کو رسید دکھاؤں گا، بقیہ پیسے دوں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ سچ بتانا بھائی، محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم بھی پاکستان سے اتنی مخلص ہیں؟ میں ہر ویلے موقع جرنا کی تو موقع لگے تو میں پاکستان دال آواں تو پتر جنہوں اپنی دال آن انہیں کتنے ترقی کرنی ہے، جنہوں کروں چور پہ جان۔ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، انہوں چور کروں ہی پہ نہیں۔ حضرت جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے؟ کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے؟ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں، اس کو چور گھر سے پڑے ہیں، میں ہوں چور اس کا، میں نے لوٹا ہے اس کو۔ میرے قیم صاحب رحم آیا ماں تو ہی بڑے ہونے جی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں، میرے مرشدوں نے ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی گہری باتیں تھی ان لوگوں کی، میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے پیڑا کون ہے؟ فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا ہے، جڑا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا، باقی چوپی کر رہا ہے۔ کیونکہ جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں آیا، سب نے اس کو لوٹا ہے، نوچا ہے۔ نہیں یار، آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے، آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے، آؤ پتر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی، تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا ہے۔ کسی نے جو آگے حضرت جی کریڈٹ لینا تھا وہ حسینہ لئیے ہے، یہ لکھا ہے، اس نے حکمرانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ لگا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کومنٹس دے کہ مولوی پاگل ہو گیا، مولوی پاگل نہیں ہوا، اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں، اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی، جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی۔ ہاں جی، میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، میں ہوش میں بول رہا ہوں۔ حضرت بڑا نظر لگایا،
اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جس کو محمد اور علی نے لگایا ہے۔ جنہوں محمد تے علی لان دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، سختیاں ہیں حضرت، میں اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن بگڑ اس کا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے، یہ رہے گا اور یہ رہے گا۔ بس آؤ یار، اسی کو اپنا اپنا حصہ پائیے، اسی کوئی اپنا اپنا حصہ مخلص ہوئیے اپنے پاکستان دن، اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں یار۔ وہ کہہ رہا ہے آپ کو، وہ بلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے آپ کو، وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ مجھے کھا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ مجھے نوچ رہے ہیں، وہ دیکھو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھو میری ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے پتے توڑ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے بال توڑ رہے ہیں، اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے۔ نہیں حضرت، اقبال نے کیا خوبصورت لکھا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ہے۔ ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں، اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے نا، بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ اس وقت حالات بڑے سخت ہیں میرے پاکستان پہ، اس وقت حالات بڑے سخت ہیں میرے پاکستان پہ۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے۔ پتر بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی، پھر یہ بنا تھا۔ 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، پھر یہ بنا تھا۔ بڑا مہنگا ہے پاکستان، سستا نہیں حضرت جی۔ بس یہ ہے، اس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے، اس کے پاس مخلص لوگ نہیں، اپنے ہی لوٹ رہے ہیں اس کو، اور جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت، اپنی نمازیں پوری کریں حضرت۔ ماشاءاللہ وہ حضرت نے مجھے بھی بتایا کہ وہ جو پروگرام کروایا ہے جنہوں نے، وہ شفیق صاحب جی، وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، والد صاحب بھی جا رہے ہیں۔ بس جی میں تو یہی، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ 2 مقامات، ان کی شان، ان کی شوکت کیا ہے، اور میں نہیں جانتا، چلو بتانا بھی نہیں جی وہ کون ہے جو 2 جا رہے ہیں، تاکہ تربیت ہو جائے بس۔ ہم تو حضرت جی وہ نا گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہیں، نہیں تو کی کر کے چلی ہیں کہ تینوں ہار پائی ہے؟ تیری نمازاں پوری ہیں؟ میں اس دن بھی ایک پروگرام پہ تھا، وہ حج پہ جا رہے تھے، وہ نعت خان پائی اور ہی لگے تھے، گل پاؤ پھلان دے، میں چپ کر کے پیا ویکھا، میں بھائی کیتا کہ یہ تینوں ہار پائی ہے، تو تے مجرم ہے، یا تے دس نہ کوئی کیتا ہی، بھائی میں اے کر کے چلا رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے تینوں ہار بھی پا دینے، تو تے کیتا ہی ککھ نہیں، تیریاں نمازیں ہی نہیں پوریاں، تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں۔ اور جن کو سمجھ تھی وہ جگہ کیا ہے، تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ باہر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، سید گولڑے دا سید، گولڑے کا سید، میرے علی شاہ کی اولاد، وہ کیا کہہ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ہماری جانے والا مدینہ کیسے جاتے ہیں؟ میری بھی تو صاحب ڈیوٹی تھی نا، مجھ سے بھی نہیں ہوئی، میں نے بھی تو خوش آمدی کی، 4 پیسے والی میں بھی جھوٹ ہی بول چڑھیا، میں نے ڈیوٹی کی کوئی نہیں، میں نے بتایا بھائی دھیان نہ چلیں، رسول اللہ دی بارگاہ چ چل رہے ہیں۔ پھر پتہ کیا اس کا رزلٹ نکلا حضرت، پھر اس کا میں نے تربیت نہیں کی، میں نے ڈیوٹی نہیں کی اپنی، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا،
دکھاؤ جی فون ذرا. میں نے دیکھا ہے معجہ شریف میں اگر 100 بندے کھڑے ہیں نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے حضرت. کسی کو نہیں احساس، رسول اللہ کی بارگاہ ہے. میرا کام تھا اس کو سوچ دے کے بھیجنا. چیک کر کے جائیں انہوں نے حضور نمازاں پوریاں نہیں، معاملے ٹھیک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، رزق ٹھیک ہی، کسی دا دل تے نہیں توڑیا، پرا پہ ناراض تے نہیں ہوں، قطع تعلقی تے نہیں ہوں کیتی، کسی دا کھادا تے نہیں ہوں، تو رسول اللہ دی بارگاہ چ چلنا. میں بھی نال بہ کے لگا ہاں گل پاؤ پلان دے ہار میں مدینے چلیاں. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ احساس ہی نہیں قوم کو جا کہاں رہے ہیں. 80 بندے معجہ شریف میں کھڑے ہیں، 100 بندے کھڑے ہیں، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہے. کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جرم احساس نہیں. موبائل چکے نے رسول اللہ دی بارگاہ نہ بھائی دھیان نہ جائیں. آخری بات گل ختم. حضرت سیدنا مالک بن دینار، میں جا رہا ہوں حضرت صاحب سے پوچھنا کہ بلا پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا حضرت ذرا سانو دسو مالک بن دینار کون سا. لکھا حضرت حج پہ چلے، لوگوں نے سواری پیش کی، اب پیدل چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور سواری تے نہیں بیٹھنا؟ فرمایا نہیں پیدل جانا ہے. عرض کی تھی حضرت بڑا لمبا سفر ہے، پیدل کیویں جاؤ گے؟ فرمایا پہنچ جاؤں گا اوکھا سوکھا، سواری تے نہیں بیٹھنا. عرض کی تھی حضور کو شریعت میں قید کہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے؟ فرمایا کوئی نہیں. عرض کی تھی حضور پھر سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمایا مجھے اتنا بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا چاہیے؟ میری قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. 100 بندے کھڑے ہیں، 80 دے ہتھاں چ موبائل. پتہ ہی نہیں اسی رسول اللہ دی بارگاہ اسی رسول اللہ دی بارگاہ احساس زیاں جاتا رہا. وما علینا الا البلاغ المبین.